السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماڈل ورب کی تعریف اور وضاحت اور کچھ قواعد جان لینے کے بعد آج ہم ہر ایک لفظ کی تحقیق اور استعمال مثالوں اور ترجمے سے ایک نادر انداز میں کریں گے اور سمجھ کر مشق کریں گے اور ماڈل وربز کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے۔ یوز آف ماڈل آکسیلری ورب پارٹ 1۔ ماڈل فعل معاون کا استعمال پہلا حصہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں اور سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لکھنے اور بولنے میں استعمال کریں۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ماڈل آکسیلری ورب میں سے کین ہے جس کا معنی ہے سکتا ہے۔ اس کا استعمال عام طور پر چار چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اہلیت اور طاقت بتانے کے لیے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، آئی کین ریسائٹ قرآن، میں قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ ہی کین ناٹ اسپیک عربک، وہ عربی نہیں بول سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، آئی کین ریسائٹ قرآن، اس میں اہلیت کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر قرآن کریم پڑھنے کی صلاحیت ہے۔ اور دوسرے سینٹنس میں ہی کین ناٹ اسپیک عربک، اس میں عدم اہلیت کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم انگریزی بول سکیں۔ نمبر 2، امکان اور عدم امکان بتانے کے لیے۔ امکان اور عدم امکان کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے، اس کے دو رخ ہیں، یہ چیز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، کین زید کم ٹوڈے، کیا زید آج آ سکتا ہے؟ امکان ہے کہ آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے، اس لیے پوچھنے والا بندہ پوچھ رہا ہے کیا زید آ سکتا ہے؟ اسپیکنگ اے لینگویج کین بی ریئل چیلنج، کسی زبان کا بولنا اصل چیلنج ہو سکتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی زبان آتی نہیں ہے، آپ اس کو سیکھیں تو سیکھنے کے لیے ایک اصل چیلنج ہے، کیونکہ کسی زبان کو آپ سیکھیں گے اس کے لیے بہت سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک دم کوئی آدمی کسی زبان میں ماہر و فائق نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، اجازت دینے یا لینے کے لیے۔ یو کین ریڈ ناؤ، اب آپ پڑھ سکتے ہو۔ کین آئی ریڈ نیوز پیپر، کیا میں اخبار پڑھ سکتا ہوں؟ آئی کین یوز زیڈس موبائل وین ہی از آؤٹ آف ٹاؤن، جب زید شہر سے باہر ہو تو میں اس کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں۔ تو اب ان تینوں مثالوں کے اندر آپ دیکھیے، پہلی مثال یو کین ریڈ ناؤ، آپ پڑھ سکتے ہو، تو یہ اجازت دی جا رہی ہے۔ کین آئی ریڈ نیوز پیپر، اس میں اجازت لی جا رہی ہے۔ تو ان مثالوں کے اندر یہی دو معنی پائے جا رہے ہیں۔ نمبر 4، درخواست کرنے کے لیے۔ کین یو گیو می اے گلاس آف ملک، کیا آپ مجھے ایک گلاس دودھ دے سکتے ہیں؟ کین یو گیو می دا پین، کیا آپ مجھے قلم دے سکتے ہیں؟ تو ان مثالوں میں درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ مجھے دودھ پلا دیجئے، آپ مجھے قلم دے دیجئے۔ ماڈل آکسیلری ورب میں سے ایک کوڈ ہے جس کا معنی ہے سکا، پایا۔ اس کا استعمال عام طور پر پانچ چیزوں کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک کی مثال آپ کے سامنے آئے گی۔ نمبر 1، ماضی کی استطاعت ظاہر کرنے کے لیے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، could you not read completely lesson last night، کیا آپ کل رات مکمل سبق نہیں پڑھ پائے؟ اسی طرح اور مثال ہے، I could not sleep today، آج میں سو نہیں پایا۔ I could hardly solve the problem، میں پرابلم کو بمشکل ہی حل کر پایا۔ تو اب ان تینوں مثالوں کے اندر آپ دیکھیے، میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ کل رات مکمل سبق پڑھ پاتا۔ اسی طرح سونے کا بھی مسئلہ اور پرابلم کو سولو کرنے کا بھی ہے۔ نمبر 2، عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے کے لیے۔ مثال، could you go there، کیا آپ وہاں جانے کی زحمت کریں گے؟ could you give me a few minutes، کیا آپ مجھے چند منٹ دینے کی زحمت کریں گے؟ تو ایک دائرے ادب ہے، عاجزی کے ساتھ کسی سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے اور آپ تھوڑی دیر وہاں چلے جائیے۔ نمبر 3، ادبی انداز میں صرف اجازت لینے کے لیے، اجازت دینے یا نہ دینے کے لیے نہیں کر سکتے، صرف وہاں پر اجازت لینے کے لیے کوڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے،
could I go home early today? کیا میں آج گھر جلدی جا سکتا ہوں؟ اس کا جواب ہوگا yes you can, no you can't. جی ہاں جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے. یہاں you could، اسی طرح you could not نہیں کہہ سکتے ہیں. could I come in؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ سب ادب کے دائرے میں بولے جانے والے جملے ہیں. نمبر 4، ماضی کے شرطیہ جملوں میں. مثال if I had more time I could complete discussion. اگر میرے پاس مزید وقت ہوتا تو میں بحث مکمل کرتا. if he met me I could tell him. اگر وہ مجھ سے ملتا تو میں اس کو بتاتا. ان جملوں میں یہ بتایا جا رہا کہ یہ کام نہیں ہو پایا ہے، اس وجہ سے یہ چیز نہیں ہو پائی. آپ میرے پاس اگر میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تو ہم ڈسکشن کو کمپلیٹ کرتے، اور اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کو بتا لیں. یہاں پر could کا استعمال شرطیہ جملوں میں ہے. نمبر 5، امکان کو بتانے کے لیے. he could be your friend. وہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ تمہارا دوست ہو، یعنی he could be your friend. تو یہ could یہاں پر جو استعمال ہے یہ صرف بتانے کے لیے کہ یہاں پر امکان کے معنی ہیں. اور پچھلی کلاس میں یہ بتایا گیا تھا کہ could ماڈل آکسیلری ورب کے ساتھ اگر have کا استعمال ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ورب کے تھرڈ فارم کا وہاں پر استعمال ہوتا ہے. تو اب could have جس کا معنی ہے سکتا تھا، اس کا استعمال یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی کام ماضی میں ممکن یا ناممکن تھا یا پھر ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا. مثال آپ کے سامنے ہے he could have gone home yesterday. وہ کل گزشتہ گھر جا سکتا تھا. you could have helped me but you didn't. تم مدد کر سکتے تھے لیکن تم نے کی نہیں. تم انگریزی اچھی بول سکتے تھے لیکن تم نے محنت نہیں کی. عبداللہ could have reached on time but bus was late. عبداللہ وقت پر پہنچ سکتا تھا لیکن بس مؤخر ہو گئی، یعنی وقت پر بس نہیں پہنچی. will be able to جس کے معنی سکے گا، پائے گا، اس کا استعمال مستقبل یعنی فیوچر میں سکنا کا معنی ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. مثال آپ کے سامنے ہے now he will be able to recite قرآن. اب وہ قرآن پڑھ سکے گا. ایک اور مثال he will not be able to read till tomorrow. وہ کل تک نہیں پڑھ پائے گا، یعنی اتنی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے یا اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. he will not be able to reach till tomorrow. وہ کل تک نہیں پہنچ پائے گا. میں جس کا معنی ہے سکتا ہے، اس کا استعمال عام طور پر 4 چیزوں کے لیے ہوتا ہے. نمبر 1، اجازت لینے اور دینے کے لیے. may I take your number؟ کیا آپ کا میں نمبر لے سکتا ہوں. may I go؟ کیا میں جا سکتا ہوں. yes you may، no you may not. ہاں آپ کر سکتے ہو، نہیں آپ نہیں کر سکتے. نمبر 2، امید اور توقع یا قوی امکان کو بتانے کے لیے میں کا استعمال ہوتا ہے. he may get past the exam. وہ امتحان میں پاس ہو سکتا ہے. I may reach there any time. میں کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتا ہوں. نمبر 3، کسی کو دعا دینے یا وش کرنے کے لیے، جیسے may you succeed. خدا آپ کو کامیاب کرے. may you live long. آپ کی عمر دراز ہو. may God bless you. خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے. may you become pious man. آپ ایک پرہیزگار آدمی ہو. نمبر 4، مقصد ظاہر کرنے کے لیے میں دیٹ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مثال آپ کے سامنے ہے he spoke English every time that he may succeed. اس نے ہر وقت انگریزی بولی تاکہ وہ کامیاب ہو سکے. I took his help that I may start my work. میں نے اس کی مدد لی تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں. تو آج کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں ماڈل آکسیلری ورب کے اتنے وربس کو بیان کیا گیا ہے. آپ خوب مشق کریں، پریکٹس کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس چینل سے جوڑیں، کیونکہ جہاں آپ انگریزی سیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کے دوست احباب بھی انگریزی سیکھیں. کیونکہ جب 2 لوگ ڈسکس کریں گے تو پھر ہماری انگریزی بیٹر سے بیٹر ہوگی.
جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.